لله نحمده ونستعينه ونستغفره ایسا ٹھیک ہے دیکھ تمہارا اور نیچے بس ایک دم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا 10 گھنٹہ بولیں 10 گھنٹہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال تعالى قل رب زدني علما جناب صدر باوقار محترم علماء کرام اور معززین الشہر اور طلباء عزیز، اصلاً میری شرکت تو طلبہ کی بحث میں ہوئی ہے، ان کے علمی ثقافتی مظاہرے ہم نے دیکھے اور دیکھ کر سن کر غائب وجہ مسرت حاصل ہوئی۔ تقریر کرنے والے طلبہ جنہوں نے اردو میں، عربی میں، انگریزی میں تقریریں کی، نہایت ہی تقریری مواد بھی عمدہ تھے اور ان کا انداز اسلوب بھی مجھے معلوم تھا کہ وہ یاد کی ہوئی تقریریں تھیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ طلبہ تھے جو آج تربیت حاصل کر رہے ہیں، لیکن شروع ہی میں کیونکہ میں تقریباً 23-24 سال سے پڑھا رہا ہوں اور طلبہ کی صلاحیتوں کو دیکھتا ہوں، تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے، اردو میں یہ مثل مشہور ہے، ہونہار پلوا کے چکنے چکنے پار، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ طالب علم کس رخ پہ جا رہا ہے، اس کے اندر کیسی صلاحیات ہیں۔ اور تمامی پروگرام نہایت دلچسپ تھے، سب سے جو آخری پروگرام تھا بیت بازی کا وہ کچھ زیادہ ہی دلچسپ ثابت ہوا، اور اس میں مزید تشریحی بھی چھوڑ گئے، انہیں وقت بھی کم دیا گیا، اور طلبہ نے اشعار کا جو انتخاب کیا وہ نہایت ہی عمدہ، انہوں نے اپنے صفائی ذوق کا ثبوت دیا۔ اس میں اشعار کو بے شمار لاکھوں ہیں، ان لاکھوں میں انتخاب کرنا پڑتا ہے، تو انتخاب بھی قابل داد اور قابل تعریف رہا۔ یہ ساری خوبیاں ہیں، مختلف علاقوں کے بچے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہر ایک کا جو پس منظر ہوگا وہ بڑا علمی ہوگا اور پشتوں سے اور صدیوں سے علم کا تواتر چلا آ رہا ہوگا، شاید اکثروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی کیا کمال ہے کہ جب مرکز علم کی طرف مختلف علاقوں سے بچے آتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے کی طرف کا پس منظر نہیں دکھتا، صرف پیش منظر نظر آتا ہے۔ یہ علم کا کمال ہے، اور اس بات کا بھی کمال ہے کہ اساتذہ جب ان ہیروں کو تلاشنا شروع کرتے ہیں جو پتھر کی شکل میں آئے تھے، اور ہیرا پتھر میں پیوست ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، یہ تو اس کاریگر کا کمال ہوتا ہے جو ہیرا تراش ہوتا ہے کہ وہ نہایت ہی باریکی کے ساتھ پتھر کو تراشتے تراشتے وہ اصل اس کے لب لباب کو، جس کو ہیرا کہا جاتا ہے، نکال دیتا ہے بڑی صفائی کے ساتھ، اور ہیرا
ساتھ جو پڑھانے والا ہوتا ہے وہ بھی ہیرا تراش کی طرح ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا پتھر آ جاتا ہے جس کے اندر ہیرا نہیں ہوتا. وہ محنت کرتا ہے, آخر میں اسے نتیجہ ملتا ہے کہ اس میں ہیرا نہیں تھا. اور کبھی ہیرا اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے لیکن اس کو اتنی خوبی اور صفائی کے ساتھ اور اتنی ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ تراشنا ہوتا ہے کہ کہیں سے اس کے تراشنے کے عمل سے ہیرے کو نقصان نہ پہنچ جائے, وہ چٹک نہ جائے. اس لیے کہ چٹک جائے تو پھر اس نے ایک قیمتی ہیرے کو ضائع کر دیا. تو یہ کمال درسگاہوں, مدرسوں, دانشگاہوں کا ہے کہ مختلف ماحول سے نکل کر جب بچے آتے ہیں اور ان پر اساتذہ تک کوشش کرتے ہیں تو ایسے بلند ہو جاتے ہیں چہروں سے جیسے علم کا نور چمکے. میں نے کہا کہ پس منظر نظر نہیں آتا, صرف پیش منظر دکھتا ہے کہ یہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو کل کو عالم بنیں گے, علامہ بنیں گے, محدث بنیں گے, مفسر بنیں گے, فقیہ بنیں گے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو مدارس ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے جن کا بڑا اچھا پس منظر تھا اور پشتوں اور صدیوں سے علم کا تواتر چلا آ رہا تھا, کسی وجہ سے کوئی گڑبڑی پیدا ہوئی یا اساتذہ کی خدمت میں جانا نصیب نہ ہوا یا کوئی حادثہ ایسا آیا کہ علم کا تواتر رک گیا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ایسے ویسوں کو اساتذہ مل گئے, انہیں درسگاہ مل گئی, انہیں مدرسہ مل گیا, اسے باکمال مدرسین مل گئے. تو وہ ایسے ویسے تھے لیکن پھر وہ کیسے کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یحییٰ مصمودی اندلس کے رہنے والے امام مالک کے جو شاگرد تھے وہ بڑا عظیم پس منظر رکھتے تھے علمی؟ بالکل بھی نہیں. وہ تو اسلام کے ابتدائی زمانہ ہے, دوسری صدی چل رہی ہے ہجری. اسلام کو آئے ہوئے 100 سال, اپنی 150 سال مان لیجیے, 140 سال ہوئے تھے. تو ابھی تو علم کی ابتدا ہوئی تھی. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سور پھونکا تھا اور وہ آواز لہروں کی صورت میں دنیا کی طرف بڑھ رہی تھی. تو یحییٰ مصمودی کا کوئی ایسا پس منظر بالکل بھی نہیں تھا. لیکن امام مالک کے مدرسے میں جب انہوں نے داخلہ لیا ہے اور اس مدرسے کے آداب کو محفوظ رکھا, عام طور سے طلبہ ضائع ہو جاتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے. ان کے اندر اعلیٰ صلاحیات موجود ہوتی ہیں, ہیرا لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ خلاق, وہ اللہ جو جواد ہے, فیاض ہے, وہ بڑی فیاضی کے ساتھ انسان کو پیدا کرتا ہے. ہر ایک کو اعلیٰ صلاحیات لے کر پیدا کرتا ہے. لاکھوں کروڑوں میں, کروڑوں لوگوں میں کوئی ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کو بغیر ہیرے کے بھیج دیتا ہے. تلاشنے سے بمشکل علاقے کے علاقے آپ صاف کر دیں تو شاید ایسا کوئی آدمی مل جائے, ورنہ ہر انسان اپنی کھوپڑی کے اندر اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت لے کر کے آتا ہے. ہم کمپیوٹر کے دور میں ہیں, کمپیوٹر بہت عجیب عجیب کارنامے پیش کر رہا ہے. عجیب معجزات کہہ لیجیے, بلا تشبیہ میں کہہ رہا ہوں کہ معجزات جیسے پیش کر رہا ہو کمپیوٹر. لوگ کتنے متاثر ہیں, کتنے بڑے بڑے کام کمپیوٹر سے ہو جا رہے ہیں. یعنی آسمانوں میں ہوائی جہاز جو آپ اڑتا ہوا دیکھتے ہیں کمپیوٹر کا کمال ہے. یعنی جو پائلٹ ہے اس کو کچھ دکھائی تھوڑی پڑتا ہے, رات کی تاریکیوں میں آسمان کو جہاز اڑا رہا ہوتا ہے اسے کچھ تھوڑی دکھ رہا ہے, لیکن وہ کمپیوٹر کی مدد سے فی گھنٹہ 1000 کلومیٹر کی رفتار سے وہ فضا میں ہوائی جہاز اڑا رہا ہوتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ. لیکن کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جس کمپیوٹر سے انسان مبہوت ہے, اللہ نے اس کے دماغ میں ایسا کمپیوٹر لگایا ہوا ہے کہ اگر انسانی دماغ کو کسی کمپیوٹر کی صورت میں دکھایا جائے تو اس کے لیے کتنا بڑا کمپیوٹر بنانا ہوگا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نام سنا ہے امریکہ میں جو تھا کبھی, اتنی بڑی عمارت بنانی ہوگی جس کے 110 منزل
मदरसे की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसी इमारत के बारे में कह रहा हूँ कि आपके इस शहर के कई महल्ले आ जाएंगे उसमें, और फिर उसकी मंजिल 3-4 मंजिल नहीं कह रहा हूँ, 110 मंजिल बनाना होगा। और उतने बड़े कंप्यूटर को चलाने के लिए पूरे न्यूयॉर्क जैसे शहर को जितनी बिजली दरकार और रोशन करने के लिए उतनी जबरदस्त बिजली चाहिए सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। यानी एक बार करंट दौड़ जाओ, ओपन हो जाए, इतनी बिजली चाहिए, इतना वाट उसका चाहिए कि न्यूयॉर्क जैसे शहर, यानी न्यूयॉर्क में कितनी बिजली इस्तेमाल होती होगी आपके मुंबई से कई गुना ज्यादा। आपकी मुंबई में उतनी बिजली सर्फ नहीं होती। तो एक लम्हे में जितनी बिजली सर्फ होगी, इंसानी दिमाग को अगर कंप्यूटर की शक्ल में अल्लाह ने जितना ताकतवर कंप्यूटर हमारे दिमाग में सेट किया हुआ है, इतना बड़ा कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। और ये दिमाग जब चालू हो जाता है तो मुसलसल चलता रहता है। तो हमारा दिमाग कितनी बिजली सर्व करता है हिसाब नहीं लगा सकता। इतना जबरदस्त सुपर कंप्यूटर देकर पैदा किया हुआ। आप समझते हैं कि उर्दू और अंग्रेजी अरबी पढ़ लिया तो बहुत दिमाग इस्तेमाल कर लिया। दिमाग इस्तेमाल कहाँ हुआ? हम दिमाग इस्तेमाल कहाँ कर पाते हैं? यकीनन यानी अच्छे लोग जो दिमाग इस्तेमाल करते हैं, दिमागी काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, हिसाब बनाते हैं, यानी खाली नहीं बैठे होते। बिलउमूम औसत ये है कि 3 से 4 पॉइंट वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते। आइंस्टाइन 19वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान था। उसके बारे में आता है कि सबसे ज्यादा मालूम इंसानी तारीख में उस इंसान ने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया था। उसके बारे में है कि 9 पॉइंट कुछ दिमाग उसने इस्तेमाल किया था। मालूम इंसानी तारीख में जिसने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया उसने 9 पॉइंट कुछ। तो ये भी एक सवाल है कि जब इंसान जो सबसे बड़ा ज़हीन तरीन इंसान है, जो सबसे ज्यादा दिमागी काम करता है, वो 10 पॉइंट भी इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो इतना बड़ा दिमाग देखिए क्यों पैदा किया जाए। उम्र भी अल्लाह ज्यादा नहीं देता। आजकल 100 साल में मुश्किल कुछ लोग जीते हैं 70-80। तो फिर जो दिमाग ही दिमाग बताता है कि कई सदी के बराबर उम्र होनी चाहिए थी, मिलती नहीं है। तो यकीनन इसका कोई खास मकसद तो होगा, लेकिन हमें ये बताना है कि आला दिमाग अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को दिया हुआ है। हमारा दिमाग तो इसी पढ़ाई का पढ़ा रह जाता है। हम अगर चाहें, आप सुनते हैं कि एक आदमी है जो 10-10 ज़बान जानता है, वो भी कम है, वो सैकड़ों ज़बान सीख सकता है। ये तालीम और तरबियत का काम है। अभी माज़ी करीब तक ये मशहूर था कि जो बच्चा हिफ्ज़ करता है उसको सिर्फ हिफ्ज़ करने देना चाहिए, और कुछ पढ़ाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा था, लेकिन लोगों ने तरीके दरियाफ्त किए, मेहनत की, दिमाग लगाया, तो ये तरीका ईजाद कर लिया कि वो बहुत कुछ पढ़ते हुए हाफिज हो सकता है। और 10 साल में नहीं, कितने ही सालों में खेप के खेप निकालने वाले निकालने हमने देखा भी है। वो स्कूल में पढ़ते रहे, जो भी कोर्स कर रहे थे, वो 9th में हो या 8th में हो या 7th में हो, पढ़ भी रहे थे। और हिफ्ज़ का भी इंतजाम था, हिफ्ज़ भी कर रहे थे। वो कहीं डिस्टर्ब नहीं हुए, उनका नतीजा कहीं खराब नहीं हुआ, बल्कि दूसरे लोगों से ज़्यादा मुमताज़ रहे। आप जानते हैं एक्सरसाइज की वजह से इंसान की जो सलाहियात हैं वो डेवलप करती हैं। ये हाथ देखिए, मैं अगर इसको मार दूँ तो मुझे 2 दिन तक इसमें तकलीफ महसूस हो, लेकिन ऐसे लोग में जो अपने हाथ पर मेहनत करके एक्सरसाइज के जरिए वो किसी के पेट में मार दे तो छेद कर दे। कोई गोश्ती का उनका भी हाथ है, गोश्त का मेहनत भी है। तो जो दिमागी एक्सरसाइज करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, तो उनका दिमाग डेवलप करता है, तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। दिमाग बढ़ता नहीं है। दिमाग जो देख अल्लाह ने पैदा कर दिया, दिमाग वैसे ही रहता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कराते हैं, दिमाग को काम में लाते हैं, तो उसके अंदर सलाहियात है ऊपर उठने की। जैसे आप देखते हो एक्सरसाइज करने वाले अपनी बाहों को फुला देते हैं कि नहीं, उनकी जो बाहें हैं उनकी पिंडलियां मोटी हो जाती हैं, सीने पर इतना गोश्त आ जाता है। तो ये सब मौजूद है अंदर, बस ये उनको डेवलप कराने का हमें तरीका मालूम होना चाहिए। हर आदमी दिमाग की एक सतह लेकर पैदा होता है, लेकिन कुछ लोगों को मौका मिलता है अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का, एक्सरसाइज कराने का, बहुत आगे चले जाते हैं, लगता है कि दिमाग बहुत बढ़ गया। तो दिमाग का तो वही उतना ही दिमाग
لیکن انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کیا، دماغ کو ترقی دی، آگے بڑھایا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو تعلیم و تربیت کا یہ کمال ہے کہ مختلف ماحول سے جب بچے آتے ہیں تو ایک دم سے وہ ایسا بدل جاتے ہیں، اتنا تبدیل ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر سے دوسرا انسان تیار ہے۔ یہی مسعودی کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، میں نے بتایا تھا کہ جس مدرسے اور ادارے میں ہم پڑھتے ہیں کچھ آداب ہوتے ہیں، اساتذہ کے سامنے بیٹھنے ان سے استفادہ کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ جن بچوں کو توفیق کے ذریعے ہو یا ماحول کی وجہ سے یا تربیت کی وجہ سے یا کسی کی نگرانی کی وجہ سے وہ چیزیں مل جائیں اور علم، احترام علم، اساتذہ کا ادب، احترام جو آداب ہوتے ہیں اگر وہ ملحوظ رکھ کے وہ چند سال گزار لیں کامیاب۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اور کرنے کے کام زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، یعنی عرب کا ماحول، عرب کے ماحول میں چند مخصوص جانور سننے ہی میں آتے ہیں، دیکھنے کو نہیں ملتے۔ مدینہ منورہ میں امام مالک کا مدرسہ آباد ہے، وہ حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں، مدینے کی گلیوں سے شور و غل اٹھنا شروع ہوا، ہاتھی ہاتھی ہاتھی، پورے محلے سے بڑے بڑے اچھے لوگ، سنجیدہ معمر، لکھے پڑھے محدث مفسر لوگ ایک دم سے نکل رہے ہاتھی ہاتھی دیکھنے کے لیے، لیکن ان کے ہاتھی نہیں ہوتا عرب کے ماحول میں۔ تو امام مالک کے درس تک وہ آواز پہنچی تو ظاہر ہے وہ عرب کے لوگ سب نکلنے لگے۔ امام مالک نے نہ ڈانٹا نہ سختی کی، امام مالک کے بارے میں معلوم ہے ان کے جو آداب تھے درس کے بہت سخت تھے۔ امام مالک جب درس حدیث دے رہے ہوں تو ایسا لگتا تھا کہ کسی کو پہچانتے نہیں، ان کے دل میں ذرا رحم نہیں، ذرا خیال کرنے کا مادہ نہیں، حدیث پڑھاتے ہوئے ایک دوسرا انسان بن جاتے تھے۔ ایسا حدیث شریف کا ادب محفوظ ہوتا تھا، سارے طلبہ بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن اس موقع پر امام مالک نے اپنے آداب جو شرطیں تھیں اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ طلبہ ایک ایک کر کے نکلنے لگے، دوڑ کے بھاگنے لگے اور دیکھنے لگے، اور اس محلے سے اس محلے، اس گلی سے اس گلی۔ امام مالک نے کسی کو کچھ نہیں کہا، البتہ ایک طالب علم درس سے اٹھا نہیں، بس مؤدب بیٹھا رہا۔ امام مالک انتظار کر رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کسی فکر میں وہ آخر نکلے گا ہی۔ امام مالک نے کہا کیا تمہیں کچھ معلوم نہیں ہوا؟ تمہارے ساتھی سب چلے گئے؟ کہا معلوم ہوا۔ کہاں گئے؟ ہاتھی دیکھنے۔ کہا تمہیں شوق نہیں ہاتھی دیکھنے کا؟ تمہارے ملک میں بھی تو ہاتھی نہیں ہوتا؟ کہا جی ہاں ہاتھی نہیں ہوتا، لیکن میرے ہاں امام مالک بھی نہیں ہوتا، میرے ہاں موطا نہیں ہوتی۔ میں اس اندلس سے آیا ہوں موطا لے جانے کے لیے، امام مالک کی سینے سے اور ان کی جو کتاب ہے اس سے۔ ہاتھی کا مجھے شوق نہیں، شوق اس کا ہے کہ آپ سے لے کے جاؤں۔ تو امام مالک نے یہ محسوس کیا کہ چیزیں دیگر ہیں، پھر یہ نہیں کہا کہ جاؤ دیکھنے ہی، اور جو دیکھنے گئے تھے ان سے بھی مایوس نہیں ہوئے، اور انہیں برا بھلا نہیں کہا، انہیں ڈانٹا بھی نہیں۔ تو اصلاً جو علم ہے وہ یحییٰ مسعودی جیسا دل اور دماغ چاہتا ہے۔ اگر ایسا دل دماغ ہے تو آپ مایوس ہو کر نہیں جا سکتے، اور جو لوگ محنت آپ پہ کرتے ہیں ان کی محنت بھی ضائع نہیں ہوتی۔ ابھی جو آپ نے پروگرام پیش کیا ہے، واقعی اگر گاؤں دیہات سے لوگ آ جائیں اور آ کے دیکھیں تو وہ تو اور زیادہ متاثر۔ ہم تو یہ جان رہے تھے کہ رٹی ہوئی تقریر آپ کر رہے ہیں، لیکن اس رٹی ہوئی تقریر کے انداز اور اسلوب، رنگ و آہنگ یہ بتاتے تھے کہ آئندہ اس میں اور اچھا رنگ آنے والا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ عالم باکمال ہوگا، ایک خطیب ماہر ہوگا، ایک محقق ہوگا، مفسر ہوگا، ادیب ہوگا، مصلح ہوگا، دانا ہوگا، فرزانہ ہوگا۔ چونکہ وہ صلاحیت دھیرے دھیرے نکھرتی ہے۔ تو یہ جو مظاہرے آپ نے کیے ہیں، یہ مظاہرے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ محنت مسلسل جاری رہنی چاہیے، کیونکہ ایک بار کی محنت سے کچھ نہیں ہوتا، محنت مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اور طالب علم کو پڑھنے کے معاملے میں بڑا باذوق اور اس کے علاوہ تمام چیزوں میں برذوق بن جانا چاہیے، یہاں تک کہ کھانے پینے میں۔ بلکہ بعض وقت چیک کیا گیا کہ بچے کا ذوق کس طرف زیادہ مائل ہے۔ اس ہندوستان کے اس نہایت علمی خانوادے کا
واقعہ ہے کہ مطالعہ کرتے ہوئے کسی بڑے عالم کے گھر ان کا بیٹا مطالعہ کر رہا تھا، دوران مطالعہ والدہ سے پانی طلب کیا تو باپ نے سن کر کے کہ صاحبزادے کو پیاس لگی، پڑھنے میں احساس کیسے ہوا پیاس کا؟ تو بیوی سے کہا رکا پانی مت دو، یہ دے دو، اس میں تیل ہے وہ بھی۔ تو ماں نے کہا تیل بھیج دو مرے، ہاں دے دو، اس کا انتظام ہے۔ عجیب بات ہے، پہلے علماء عالم بھی ہوتے تھے اور ڈاکٹر بھی ہوتے تھے۔ ہمارا جو نصاب تھا پہلے کا بڑا جامع، مولوی ماہر انجینئر بھی ہوتا تھا۔ ابھی چند 100 سال 150 سال پہلے، اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، باہر کی دنیا کی نہیں، اس ہندوستان کے جو عالم ہوتے تھے وہ ماہر انجینئر بھی ہوتے تھے اور نہایت بااثر صوفی اور نہایت ماہر وزیر بھی۔ مدرسوں کی بات کر رہا ہوں میں، کسی کالج یونیورسٹی کی بات نہیں کرتا۔ ہم پر ایسی تاریخ بھی گزری ہے ہماری کہ مولوی صورت انسان پڑھا لکھا مہذب مانا جاتا تھا۔ جب ہم ایسے تھے تو ہمارے چہرے دیکھ کے جان جاتے تھے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جب آج ہم نہیں ہیں تو ہم کہیں بھی تو دنیا کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اپنا تعارف زبان سے نہیں، اپنے کارناموں سے کرایا جاتا ہے۔ ہمیں بہت دنیا سے شکایت ہے، کبھی ہمیں شکایت بالکل بھی نہیں تھی، تو ہمیں اپنے حالات پر خود اپنے سے تنقید کرنے کی ضرورت ہے اور جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے۔ تو ان بڑے عالم کی اہلیہ نے تیل پیش کر دیا صاحبزادے کو اپنے فرزند کو، کہا بیٹا پانی رکھ دیا، تو بیٹا پڑھنے میں غرق تھا، اٹھایا اور گٹ گٹ پیتا چلا گیا اور تیل پی گیا، خبر نہیں ہوئی۔ تو باپ جو بڑے وقت کے عالم تھے انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خاندان سے ابھی علم کا ذوق فنا نہیں ہوا، ابھی ہے باقی، کسی وجہ سے شدت پیاس کی وجہ سے پانی کی طلب کر لی ہوگی۔ پھر جب بیٹا پڑھنے سے فارغ ہوا تو وہ دوائیں جو اس تیل کو پانی کر دینے والی تھی وہ دوائیں دے دی، اور اس کے بعد بیٹا کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ ماں نے کبھی بعد میں پوچھا بیٹا کو پانی پی رہے تھے تو ذائقہ محسوس نہیں ہوا؟ کہ یہ یاد بھی نہیں کہ میں نے پانی کب پیا تھا۔ تو پڑھنے والے طالب علم کو پڑھنے لکھنے میں تو بہت باذوق ہونا چاہیے، اس کے علاوہ چیزوں میں بدذوق ہونا چاہیے۔ بالعموم دیکھیں گے جس طالب علم کو بچے آر دلائیں کہ بدذوق ہے، یہ اندھا ہے، یہ صوفی ہے، یہ فلاں ہے، عام طور سے ایسے طلبہ کو دیکھا گیا بہت نامور انسان ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ یکسوئی تھی مرد میں اور عورت میں۔ فرق یہ ہے کہ ایک وقت میں عورت کئی کام کر سکتی ہے، وہ بچے کو کھلا سکتی ہے، دودھ پلا سکتی ہے، روٹی توے پہ گرم کر سکتی ہے، دودھ گرم کر سکتی ہے، ساس کی بات سن سکتی ہے، شوہر کی بات سن سکتی ہے، ایک وقت میں کئی کام کر سکتی ہے۔ عورت کا کمال ہے، عورت سے ایک کام، مرد سے ایک کام نہیں ہو سکتا۔ مرد ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے، مرد میں فوکس زیادہ کر جاتا ہے، ترکیز، ایک کام کو بہت گہرائی کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ بہت مضبوط کر سکتا ہے۔ عورت اتنے پیمانے پر گہرا اور بڑا کام تو نہیں کر سکتی، لیکن ایک وقت میں کئی کام کر سکتی ہے۔ تو مرد کو اللہ نے بڑے کارنامے مضبوط انداز میں کرنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر آپریشن کرنا شروع کر دیتا آپریشن تھیٹر میں، تو ظاہر ہے آپریشن بھی کرتا رہے گا، ہم سے ہنسی مذاق بھی کرے گا، لطیفہ بھی پڑھے گا، اور ناول میں دیکھے گا تو پتہ چلا کہ آپریشن ہو گیا بھاڑ میں، وہ صرف آپریشن کرے گا، کہیں دائیں بائیں دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور سے عورتیں سرجن نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہیں تو تنہا آپریشن نہیں کرتی۔ میں انڈیا کی بات نہیں کرتا، آپ امریکہ اور یورپ کی بات کرتا ہوں۔ بڑے ماہر سرجن کون ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ دقت اور باریک بینی کی ضرورت ہے۔ عورت کی اور دیگر بہت سی صلاحیات ہیں جو مرد میں نہیں ہے۔ میں مساوات، عدم مساوات کی بات نہیں کر رہا، مساوات عدم مساوات کی بات کرنا پاگل پن ہے۔ دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ اب کہو کہ آنکھ زیادہ اہم ہے کہ ناک، ان دونوں کا مقابلہ تو پاگل پن ہے۔ یہ بھی اہم اور یہ بھی، یہ نہ ہو تب بھی بیکار ہو، یہ نہ ہو تب بھی بیکار۔ تو مرد میں
فوکس کی صلاحیت زیادہ ہے. آپ مرد طالب علم لڑکے جس چیز میں ترکیز کریں گے, فوکس زیادہ کریں گے, اس میں زیادہ کامیاب ہوں گے. اور اگر مستی بھی چل رہی ہے, مطلب گشتی بھی چل رہی ہے, اور تفریح بھی چل رہی ہے, اور بریانی بھی, اور پکوڑا بھی, اور ہر دن ہی ایسا چلتا ہے, تو ملا جلا ایسے ہی چلے گا, کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا. اور جنہیں بڑا کارنامہ انجام دینا ہے انہیں فوکس کرنا پڑے گا. دیکھیے آپ حضرات طالب علم ہیں اور آپ ایک درسگاہ میں رہتے ہیں, آپ کے لیے پڑھنے لکھنے کا انتظام کیا گیا ہے, ساری چیزیں اللہ نے آپ کے مسخر کر دی ہیں, کھانے پینے کا انتظام, رہنے سہنے کا انتظام, پڑھانے والوں کا انتظام, یعنی ساری ایک طالب علم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب نہیں ہیں. اب اس کی قدر نہ کرنا یہ صرف یہ چیز یہ نہیں بتاتی کہ آپ پڑھیں گے نہیں, یہ چیزیں اور بہت کچھ بتاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ پڑھنے آتے ہیں, جن کو بھیجا جاتا ہے, جن کو داخلہ دیا جاتا ہے, ان سے امیدیں لگائی جاتی ہیں. جب آپ اس امید پہ پورا نہیں کرتے تو آپ امیدوں پہ پانی پھیر رہے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ سارے طالب علم پڑھی لیں, کوئی ضروری نہیں کہ سارے محدث بن جائیں, لیکن وہ حرکت نہیں ہونا چاہیے یہ کہا جائے کہ امیدوں پر پانی پھیر دیا. والدین جو بھیجتے ہیں بچوں کو بڑی امیدیں رکھا کرتے ہیں بھائی, ان کی امیدوں کا خون جب آپ کرتے ہیں تو ان کا دل تو خون ہوتا ہے, آپ کو اس کا اندازہ نہیں. اگر آپ سے نہ بن سکے تو اتنی تعلیم حاصل کر لیں اور بتا دیں کہ میرا دل ادھر دماغ چلتا نہیں ہے, میں یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں, لیکن بالکل جاہل رہنا نہیں چاہتا. زیادہ اتنے سال میں پڑھ کے ذرا سا ایسا ہو جاؤں کہ دنیا مجھے جاہل لگے, البتہ میں یہ کام کروں گا. یہ انصاف کی بات ہے, یہ زیادہ بہتر بات ہے. اسی لیے طالب علم کو کسی کی سرپرستی میں رہنا چاہیے, جو آپ کی صلاحیت کو چیک کر سکے, جو آپ کو سمجھ سکے کہ تم کس کام کو. جب طالب علم اپنا ہی مربی ہوتا ہے اور اپنا ہی مزکی ہوتا ہے, اپنا رہبر ہوتا ہے, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. بالعموم وہ لوگ جو کسی سے وابستہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, جو وابستہ نہیں ہوتے وہ شیطان کبھی بھی انہیں اچک سکتا ہے. اور نمبر 2 میں آپ سے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ علم نہایت اہم چیز ہے. قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے, کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں مختصر ایک چھوٹے فقرے میں بھی بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کہہ دیجیے کہ کیا وہ جو صاحب علم ہے اور جو علم سے محروم میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل سادہ اور سمپل ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ حدیث شریف جانتے ہیں, جو قرآن شریف جانتے ہیں, صرف علم کا یہ مطلب ہے نا, ساری چیزیں ہوگی, ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی جو علم والے ہیں, جو علم والے نہیں ہیں, ان کا انجام برابر نہیں ہوگا. اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ علم والے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, جو علم والے نہیں ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلامی اور مسلم معاشرے کو جہالت کا سامنا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. آج جو کچھ آپ پورے عالمی سطح پہ دیکھ رہے ہیں, مسلمان کو کمزور جمعیت بن گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا فقدان ہو گیا. ہمارے علم کی شرح بہت معمولی ہے. ابھی تو بہت کوششوں کے نتیجے میں تھوڑی بہت اس میں زیادتی ہوئی ہے, تھوڑا اضافہ ہوا ہے, ورنہ ابھی 50-60 سال پہلے کیا تھا آپ جان سکتے ہیں کہ ایک دم سے زوال آنا شروع ہوا. اور دوسری آیت میں پڑھی تھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ دعا کریں اللہم ارزقنی علما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان الفاظ کے ساتھ کی ہیں, لیکن یہاں پر خاص نقطہ یہ ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ حاصل ہو جائے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ علم ہم نے حاصل کر لیا. علم کی کوئی انتہا نہیں, حد نہیں ہے, اور علم آنے کا سلسلہ لگاتار بنا ہونا چاہیے. آپ کا سسٹم ایسا ہو جو دروازے علم حاصل کرنے کے جو مداخل ہیں وہ بند کبھی بھی نہ ہو. علم آپ کے اندر برابر مسلسل آئے. جیسے ایک زندہ انسان ہے, اس کی رگوں میں وہ سویا ہو جب بھی اور جگہ ہو جب بھی مسلسل خون کی گردش ہونی چاہیے. گردش رک گئی تو آپ مر جائیں گے. آپ سوتے ہیں جب بھی آپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے. کیوں؟ تاکہ رگوں میں خون مسلسل دوڑے اور آکسیجن آپ کے جسم کے تمام کوشوں تک پہنچے. اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے
سو بھی جائیں تب بھی علم کی گردش آپ کے ذہن دل و دماغ میں جاری ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے پوری امت کو انسانیت کو کہا کہ اللہ سے جب علم کی دعا کرو تو صیغہ کیا ہونا چاہیے؟ رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ ہوتے رہنا چاہیے. رب کریم میرے اندر جو سسٹم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جی میں علم اخذ کرنے کا سسٹم محسوس تو کرتے ہیں دیکھتے نہیں. ایک چھوٹا بچہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے اپنے گھر کے ماحول سے، سب کچھ جان جاتا ہے، کب سیکھا نہیں معلوم. تو یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ مغناطیس کی طرح سے اثرات قبول کرتے ہیں. اس لیے حکماں نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ برے لوگوں کی صحبت میں ہیں اور ان کی صحبت کے برے اثرات سے آپ محفوظ ہو جائیں. آپ کو خبر کب ہوتی ہے کہ اثرات کیسے پہنچتے ہیں؟ برے اثرات جب آتے ہیں تو کیسے دل پر حملہ کرتے ہیں اور دماغ اور دل کا وہ کیسے حصہ بن جاتے ہیں، کب آپ کو نظر آتا ہے. یہ غیر مرئی اور غیر شعوری طور پہ سب کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں. ایسی جب علم کی صحبت میں ہوتے ہیں، علماء کی صحبت میں ہوتے ہیں، پڑھنے والے لوگوں کی صحبت میں ہوتے ہیں، کتابوں کی صحبت میں ہوتے ہیں، لائبریری کی صحبت میں ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ علم اور فضل کمال کیسے آپ کے اندر سرایت کر رہا ہے. غیر مرئی اور غیر شعوری طور پہ مسلسل آپ کا علم اضافہ ہوتا ہے. قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں مسلسل بغیر کسی توقف کے علم میں اضافہ ہو. علم ایسی چیز ہے کہ اس کا تسلسل رکنا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں. جیسے آپ سوئیں تو آپ کا ہارٹ بند ہو جائے تو کیا کل کو آپ زندہ ہوں گے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں؟ نہیں. ایسے ہی اگر علم کا تسلسل کبھی بند ہو جائے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ دوبارہ آپ کو احساس ہوگا کہ علم کا تسلسل رک گیا ہے. احساس مردہ ہونے لگے گا، آپ کو ہوش بھی نہیں ہوگا، آپ کو فکر بھی نہیں ہوگی کہ آپ عظیم علم حاصل کریں. کل آپ کو علم کا تسلسل نہیں مل سکا، کل 24 گھنٹے علم نہیں آیا ہے، بالکل بھی نہیں. بے شعوری تعلیم ہوتی ہے، بے حسی تعلیم ہو جاتی ہے. جو لوگ جاہل ہوتے ہیں کہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ ذرا علم حاصل کر لیں، نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. علم کی ضرورت کس کو محسوس ہوتی ہے؟ جو صاحب علم ہے. کتابیں کون تلاش کرتا ہے؟ علم والا. اور جن کے پاس علم نہیں ہے، آپ غور کریں گے تو آپ سوچیں گے کتاب تو ان کو زیادہ تلاش کرنا چاہیے، پڑھنے کی فکر تو ان کو زیادہ ہونا چاہیے، ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہے. اس لیے جو مالدار لوگ ہیں 2-4 روپے گر جائے تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. ایک غریب آدمی کا ایک سکہ گر جائے تو وہ گھنٹوں تلاش کرے گا کہاں گیا. جس کے پاس جو چیز کم ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہوتا اسے علم کی فکر ہی نہیں، اور جس کو زیادہ فکر ہوتی ہے اس کے پاس زیادہ علم پہلے سے ہوتا ہے. تو بحثی تعلیم. اس لیے ہمیں کیا دعا کرتے ہیں اللہ سے؟ رب زدنی علم. اللہ نے کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں تلقین کیا ہے، تعلیم کیا ہے کہ کیوں دعا کرو. اور علم اتنی بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت ہے. علم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، کوئی بھی طاقت نہیں. ایٹم بم علم کے سامنے کچھ بھی نہیں. ایٹم بم سے بدن چھلنی ہو جائے اور انسان مر جائے، آبادیاں تباہ ہو جائے، وہ علم جو تباہ کر دے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے. علم وہ ہے جو دنیا کو آباد کر دے، دنیا انسان کو شاد کر دے، دنیا کو آباد کر دے، خوشحال کر دے، وہ علم ہے. اور جو تباہ و برباد کر دے وہ علم نہیں، شیطنت ہے، جاہلیت ہے. علم اتنا طاقتور اوزار اور آلہ ہے کہ بددماغ بادشاہ بھی اگر ہو، بس یہ واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، اس لیے کہ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آدھا گھنٹہ بولنا تھا. بس ایک آخری بات کو بتا دوں، شاید آپ کو اس سے فائدہ ہو. بددماغ بادشاہ بھی ہو جو ظلم و جبر کے لیے، وحشت کے لیے مشہور ہو، وہ بھی اگر سامنے ہو اور آپ صاحب علم ہو تو آپ اس کو ویسی رام کر سکتے ہیں جیسے محاور فیلمان بکھرے ہوئے پاگل ہاتھی کو کنٹرول کر لیتا ہے. ایک بہت بڑا مسلم سائنٹسٹ گزرا ہے نصیر الدین توسی، اور وہ آخر میں وزیر بنا ہے چنگیز خان کا. چنگیز خان جانتے ہیں؟ دنیا کا نہایت ہی یعنی وحشی، خونخوار اور نہایت ہی ظالم اور جابر بادشاہ بنا ہے.
وہ انسانوں کو مار کر سب کے سر کٹواتا تھا اور مینار بناتا تھا. ایک دوسرے پر رکھتے جاؤ کتنا اونچا مینار بنتا ہے اور خوش ہوتا ہے. آپ ایک کٹا ہوا سر دیکھنے کی ہمت نہیں کریں گے. کسی انسان کا سر کاٹ کے لایا جائے تو چیز نکل جائے اور وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سر کٹوا کے اور مینار بناتا ہے. کتنے لوگوں کو مارا. کیا واہ کیا منظر ہے. وہ خوش قسمتی کو زمانے میں موبائل نہیں تھا ورنہ اور وہ سر کٹواتا اور موبائل سے انسانی سر کا مینار بناتا. جب اس نے قید کیا ہے نصیر الدین طوسی کو, آپ نے جب حملہ کیا ہے تو نصیر الدین طوسی اس کے قید میں آیا ہے. کہا تو بھی مسلمان ہے, تجھے میں قتل کر دوں گا. کہا قتل کر سکتے ہو اس لیے کہ میں قیدی ہوں, لیکن تو مجھے جانتا ہے میں کیسا انسان ہوں. تو کہا کیا ہو تم مسلمان ہو؟ مسلمان ہوں اور بھی کچھ ہوں. اس نے اپنا پورا تعارف کرایا. واہ یہ عالم فاضل آدمی تھا تو پورا تعارف کرایا. تو چنگیز نے کہا کہ بڑے کام کرتے ہیں, اس کو مارنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں. تو اس نے کہا اتنا لائق فائد آدمی ہے اس کو تو وزیر بنا دیا. چیک کیا تو جنہوں رکھا ساتھ میں کہا کہ بہت لائق فائد آدمی ہے, اس کو وزیر اعظم بنا دیا. کون تھا وہ مسلمانوں کو مارنے آیا تھا بغداد میں, پشتوں کے پشتے لگا دیے, لیکن مسلمانوں میں ایک ایسا مسلمان ملا جس کو مارنے کی پوری تیاری کر چکا تھا. وہ صاحب علم تھا, اس نے اپنا تعارف کرایا تو انسانی خون کا پیاسا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا. جب وزیر اعظم بنا دیا تو ایک زمانے میں اس نے کہا کہ میں ایک رسدگاہ بنانا چاہتا ہوں, یعنی ایک ایسی عمارت جس کو آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں تجربہ گاہ, سائنسی تجربہ گاہ, لیبارٹری بنانا چاہتا ہوں. تو کہا کیا کرو گے اس میں؟ کہا کہ ہم ایسے آلات بنائیں گے کہ اس سے ہم ستاروں, سیاروں, سورج, چاند کی گردش کا مطالعہ کریں گے. کہاں بند ہو جاتا بار بار. مطالعہ کرنے کے بعد جو کچھ حادثات ہونے والے ہوں گے اس کو ہم قبل جانیں گے. چنگیز خان نے کہا کہ اگر جان لو گے کہ یہ آفت آنے والی ہے, زلزلہ آنے والا ہے, طوفان آنا, تو کیا اس کو روک دو گے؟ نہیں, قدرت کا فیصلہ کوئی روک نہیں پائے گا. وہ رکے گا تو نہیں لیکن معلوم ہو جائے گا. تو چنگیز خان نے کہا جب تم روک نہیں پاؤ گے تو بلا وجہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. معلوم ہو کہ زلزلہ آ رہا ہے اور تم روک نہیں پائے تو زلزلہ تو آ کے رہا. کہا کہ اس کا جواب ابھی دینے سے یہ میں آپ کو اتنے دنوں بعد دوں گا. کہا ٹھیک ہے لیکن دینا. نصیر الدین طوسی نے ایسی ہاتھ کے برتن بنائے کھنکھناتے زیادہ ہوں, زیادہ آواز کرتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں بلایا اور کہا کہ فلاں تاریخ کو آپ دربار لگائیے, سارے وزراء کو آپ جمع کرائیے, میں جواب دوں گا. اور بادشاہ سے بتا دیا کہ آواز بات ہو تو بھاگیے گا نہیں, آپ بیٹھے رہے, آپ کی جگہ پہ بیٹھے رہیے. ٹھیک ہے. اور اس نے کچھ لوگوں کو لگا دیا, دربار بھرا ہوا تھا, پورا دربار چل رہا تھا, گفتگو چل رہی تھی. اس نے کچھ نامعلوم جگہوں سے ہاتھ کے برتن اچانک بالکل یقین بات دیکھنے گرانا شروع کیا. وہ کھن 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 جھن 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 کے ایک دم سے مسلسل جب آواز آنے لگی تو سارے وزراء سر پر پیر رکھ کر بھاگنا شروع ہوئے اور ایک دم سے دیکھتے دیکھتے پورا دربار خالی ہو گیا. سب بھاگ کھڑے ہوئے, کیا مصیبت آ گئی. نصیر الدین طوسی نے چنگیز خان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں بھاگے, آپ کے سارے وزراء بھاگ گئے. ہاں مجھے معلوم تھا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. کہ یہ کیوں بھاگ گئے؟ کہ ان کو کچھ نہیں معلوم تھا. کہ میرا جواب ہے جو آپ نے سوال کیا تھا, جس کو معلوم ہوتا ہے وہ حواس باختہ نہیں ہوتا, جس کو نہیں معلوم ہوتا ہے وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے. جو کام کر سکتا ہے وہ نہیں کر پاتا. چنگیز خان کوئی عالم فاضل نہیں تھا, بڑا جاہل وحشتناک انسان تھا, بس بادشاہ تھا. لیکن ایسے بددماغ بادشاہ کو کنٹرول کس نے کیا؟ ایک مسلم پڑھے لکھے سائنسدان. آج ہم ہزار کوشش کرتے ہیں, ہمارے حالات جب آتے ہیں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں, ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. یہ کس کی غلطی ہے؟ بددماغ کو تو بددماغی کرنا ہی چاہیے. غلطی اس کی ہے جو بددماغوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. یہ دنیا پوری بددماغی کی دنیا ہے, ہر طرف بددماغ پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ بددماغوں کو رام کر سکیں. پہلے ہم کیا کرتے تھے, اب ہم سے نہیں ہو رہا. اب ہمیں پڑھنا چاہیے, پہلے ہم پڑھتے تھے, پہلے ہم بااخلاق تھے, پہلے ہم
دریافت کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام لکھ پڑھ کر ہوگا, اللہ کے دین کو سینے سے لگا کر کے ہوگا, دین اور دنیا کو جان کر کے ہوگا, اور قرآن کو پڑھ کر اور سمجھ کر کے ہوگا. آپ اسی کام کے لیے آئے ہیں. آپ کو صبح و شام اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے مقصد کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے. وآخر دعوانا